السلام علیکم قابل قدر ویورز، میں ہوں سیف سروہی قانون گو ٹی وی سے، اور آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جب کہ قانون ساز پارلیمنٹ قانون سازی کر رہی ہے، چیف جسٹس کے سو موٹو کے اختیار کو محدود کرنا چاہتی ہے، اور اس مقصد کے لیے سو نوٹس لینے کا اختیار ہے، وہ ایک چیف جسٹس کے بجائے 3 آنریبل ججز کو دینے کا بل پاس ہو رہا ہے۔ تو دوستو، یہ قانون سازی کیوں ضروری ہے اور کس لیے کی جا رہی ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہم گفتگو کریں گے، آیا خان سے گیم چھن گئی ہے؟ کیا خان نے جو اسمبلیاں توڑی تھی صوبائی، وہ توڑنے کے بعد خان کی گیم الٹ گئی ہے؟ خان تو یہ چاہتا تھا کہ دوبارہ الیکشن ہو اور 5 سال کے لیے صوبائی اقتدار میں ان کی پارٹی آ جائے، اس کے بعد جب وفاق کے ہوں تو پھر وفاق میں بھی اسے اکثریت حاصل ہو جائے، کیونکہ اس وقت عوام کا موڈ اس کے حق میں جا رہے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو کہ توقع سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے خان کے خیال میں کہ وہ 3/4 اکثریت حاصل کر لیں گے، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پر سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان اختیار کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو بتا دوں کہ خان کے حق میں جو ماحول جا رہا تھا، جو فضا پیدا ہو چکی تھی، وہ اب اس کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ خود دیکھیں، پرویز الہی جو ایک ایکسپیرینسڈ اور سیزنل پارلیمنٹیرین ہے، پولیٹیشین ہے، اس نے خان کو منع کیا تھا کہ آپ مت اسمبلیاں توڑے، مگر خان صاحب نے بات نہیں سنی، اور اب آپ دیکھیں کہ قانون ساز اسمبلی یعنی قومی اسمبلی اگر کوئی بل پاس کرتی ہے تو یہ اس کا اپنا آئینی حق ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اس لیے کہ وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب کہ سپریم کورٹ کو کرٹیل کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کو پابند کرنے کے لیے کہ وہ ہر وقت کے سو موٹو ایکشن کے بجائے یا سو موٹو لینے کے بجائے وہ تمام لٹیگیشن جو آج تک پینڈنگ پڑی ہے، ایک اپیل ہم لگاتے ہیں تو وہ سالوں بعد جو ہے نکلتی ہے، تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ان کیسز پر بھی توجہ دے۔ ہر وقت سو موٹو ایکشن لے لینا یہ وقت کا بھی ضیاع ہے اور حکومتوں کے کام میں مداخلت ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور آئینی طور پر آگے چل کر کیا جو قانون سازی قومی اسمبلی اور سینٹ کرتی ہے، اس کو سپریم کورٹ منسوخ کرتی ہے، یا اسے یہ ایسا اختیار کوئی اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ کیا ہوگا، یہ آج کا فیصلہ اس بات کو ڈیسائیڈ کر دے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی کہ اللہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ملک پاکستان قائم رہے، دائم رہے، خوشحال رہے، آباد رہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک قانون کی آگاہی پہنچائی جا سکے۔ اللہ حافظ۔